بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، اب کے برس عید آئی ایسی کہ بس کچھ سمجھ نہیں آ پائی۔ ایک تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، پھر کرونا کی وبا کی وجہ سے وہ میل جول بھی نہیں دیکھنے کو ملا، لیکن اس کے باوجود کافی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ آپ کی عید کیسی گزری؟ آج تیسرا دن ختم ہو رہا ہے عید کا۔ بڑی عجیب گزری، عجیب رنگ میں اب کے باہر گزری ہے۔ ہاں، تو یعنی عید کی نماز ہم مسجد میں جا کر یا عیدگاہ میں جا کر نہیں پڑھ سکے۔ ہم نے گھر پہ نماز پڑھی بچوں کے ساتھ اور اپنے جو معاونین ہیں ان کے ساتھ، اور خود میں نے زندگی میں پہلی بار نماز عید پڑھائی۔ اچھا۔ اور پھر یہ کہ قبرستان نہیں جا سکے۔ معمول ہوتا تھا کہ نماز کے فوراً بعد قبرستان جاتے تھے، اپنی والدہ محترمہ کے مزار پر حاضری دیتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، اور دوسرے ہماری بہن بڑی ہیں ان کے ہاں پھر دیگر جو عزیز و اقارب اس دنیا چلے گئے، قبرستان نہیں جا سکے۔ یہ تو معمول تھا سب لوگوں کا۔ اور کیونکہ وہاں بھی جانا جو تھا وہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ملاقات کرنے والے دوست احباب آتے تھے، جس سے بھی رابطہ ہوا، ان کو درخواست کی گئی کہ نہ ہی تشریف لائیں، کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کریں۔ چند دوست تشریف لائے، اور یعنی پہلے کے مقابلے میں بہت کم سرگرمی جو رہی، اور عزیز و اقارب جو ہیں وہ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ میری اپنی بیٹی جو ہیں ڈاکٹر سویرہ شامی، ان سے میری ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے کئی ہفتوں کے بعد۔ اچھا۔ یعنی عید کے دوسرے دن، اور یعنی عید کے دن ہی، اور یہ اس سے پہلے جمعہ کے روز ہوئی تھی۔ اور میرے بچے، دو بیٹے جو ہیں وہ الگ رہتے ہیں، دو میرے ساتھ رہتے ہیں یا میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو وہ پھر وہ بھی ان سے بھی ملاقات جو ہے، یعنی آپ رمضان کے دوران نہیں ہوئی، عید کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ یہ آپ کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، یہ اس بات کو سمجھ لیا کافی ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا ہوگا، کیونکہ جتنا عوامی سلسلہ آپ کا نماز جو ہے وہ مسلسل گھر پہ پڑھتے رہے، اور میرے چھوٹے بیٹے جو عثمان شامی صاحب ہیں وہ امامت کراتے تھے عام طور پر۔ تو مطلب ایک یکسر تبدیل شدہ صورتحال تھی۔ کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا کہ انسان جو ہے وہ انسان سے اتنا گریز کر سکے گا، اتنا دور بھاگے گا کہ عید کے موقع پر بھی نہ ملے۔ اور احتیاط جو ہے، یعنی فاصلہ جو ہے، سماجی فاصلہ، وہی جو ہے احتیاط ہے اور وہی علاج ہے۔ تو آج چیئرمین این ڈی ایم نے بتایا نا، انہوں نے کچھ وینٹیلیٹرز کی تفصیلات بتا رہے تھے کہ کافی سفیشینٹ ارینجمنٹس ہیں، اور دیگر ٹڈی دل کا حملہ اور دیگر معاملات پر وہ اپنی تیاریوں کا ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے برملا کہا کہ یہ عید کی چھٹیوں کے دوران جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، خدا خیر کرے۔ دیکھیے، ڈاکٹرز بھی یہی رونا رو رہے ہیں، ماہرین بھی یہی رونا رو رہے ہیں۔ یہ جو حکومت نام کی چیز ہے، ان کو اس لیے نہیں دی گئی کہ یہ صرف اظہار خیال کریں اور فتوے جاری کریں۔ یہ کسی دارالعلوم کے مفتی نہیں ہیں کہ ان کے پاس قوت نافذہ ہے۔ آج بھی جب میں آیا ہوں، ایک موٹر سائیکل پر 5 لوگ سوار ہیں، نہیں تو پھر حادثہ میاں بھی تو بیوی، ہوئے نا، 3 بچے، 4 بچے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے ہنگم ٹریفک ہے، لوگ گھروں پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو حکومت ہے ہماری اور ادارے جو ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بھی یہی گفتگو کر رہے تھے لوگوں، اور اظہار افسوس کر رہے تھے، اور جنرل صاحب بھی اظہار افسوس کر رہے تھے، اور دھمکی دے رہے تھے کہ لاک ڈاؤن پھر شروع ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی سے کام نہیں چلے گا، کام کرنے سے کام چلے گا۔ کئی مساجد میں ایس او پیز پر عمل شروع ہو چکا ہے، کئی دکانوں پر، مارکیٹوں پر، بڑے مالز پر سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر پوری شدت کے ساتھ اسے نافذ نہیں کیا جائے گا
تو پھر وبا جو پھیلے گی نہیں وہ اور تو یہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ان سے جواب لیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا اور ان کو صافے ڈالیں گے لوگ۔ دیکھیے اس کا فرق یہ ہے نا سر کہ آج کے دن اب ہم پروگرام کر رہے ہیں منگل کے روز، تو آج کے روز پاکستان میں صبح 8 بجے تک کے جو اعداد و شمار تھے ویب سائٹ پہ، جو سرکار کی ویب سائٹ ہے، اس کے مطابق 57,705 ہیں، کہ 58,000 سے اوپر چلے گئے ہیں۔ تازہ ڈیٹا جب اپڈیٹ ہوگا 57,705 افراد پاکستان میں متاثر ہیں کرونا سے، تو 30 اموات واقع ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ 19 تاریخ کو جب پچھلا منگل تھا پچھلے ہفتے کا، تب کرونا متاثرین کی تعداد پاکستان میں 43,000 تھی، 43,000، یعنی یہ 14,000 نئے کیسز صرف 7 دنوں کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو اس تیزی سے بڑھتے گراف کو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کس تیزی سے یہ کرونا پھیل رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں 55 لاکھ متاثرین ہیں، 3,46,000 اموات واقع ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی شامی صاحب جمعے کو جو طیارے کا ایک خوفناک افسوسناک حادثہ پیش آیا، اس کے لیے تحقیقاتی ٹیم فرانس کی آ چکی ہے، انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو غم کی شدت جو ہے نا وہ سب زیادہ کر دی، ڈبل کر دی، شدید اضافہ کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو کرونا یہ جو ویکسین بنا رہے تھے آکسفورڈ والے، ان کو تو سیٹ بیک ہوا ہے۔ اب جو ان کے تازہ نتائج ہیں وہ ان کی توقع کے مطابق نہیں آئے، اور آپ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر بلوچستان سے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کے عزیز و اقارب افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اموات واقع ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے لیے ایک یہ بھی طریقہ اپنایا گیا تھا چائنا میں اور دوسری جگہ کہ ڈاکٹرز کے لیے رہائش گاہیں الگ کر دی جائیں جو علاج کر رہے ہیں، تاکہ ان سے ان کی فیملی متاثر، تاکہ فیملیز اچھا یہ ترجمان ان سے یہ متاثر نہ ہو۔ ٹیلی فون لائن پر ساتھ کوئی شخص این ڈی ایم اے کو اس کی کوئی فکر ہے؟ یہ تقریر کرنے کا شوق ہے، پریس کانفرنس کرنے کا، کیا ڈاکٹرز کے لیے ہر جگہ الگ ریزیڈنسز بنائی گئی ہیں؟ این ڈی ایم اے نے بنانی ہے، یہ حکومت نے بنانی ہے۔ این ڈی ایم اے کا سارا پورا چارج ہے نا، حکومت ہو، یہ سارے ایک دوسرے سے کوئی جڑے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چلے آج سر یہ طیارہ حادثے کی اب بات کر لیں تفصیل سے۔ انصار نقوی صاحب اس میں چل بسے، اس میں ہمارے بڑے خالد شیردل صاحب ہونہار اخبار نویس تھے، بڑی ایک سٹرگل کی زندگی میں، اور پھر 24 جو چینل اس کے اس وقت پروگرامنگ کے ڈائریکٹر پروگرامنگ، اور شیر دل صاحب جو ہیں ہمارے بہت نامور سربراہ یہاں پنجاب، ان کے بیٹے جو ہیں وہ چل بسے، اور دیکھیے جو ظفر مسعود ہیں پنجاب بینک کے سربراہ، موزانہ طور پر بچ گئے، وہ موزانہ طور پہ بچ گئے۔ ایک اور مسافر زبیر وہ بچ گئے، اور یہ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا اور کئی دوسرے دوستوں نے بتایا کہ ان کا اپنے سٹاف سے سلوک بہت اچھا تھا ظفر مسعود کا، اور ایک اسپیشل انہوں نے کرونا الاؤنس بھی اس کے لیے منظور کیا تھا۔ تو یہ بات بار بار کہی گئی کہ ان کا پورا سٹاف ان کے لیے دعا گو تھا، اور یہ معجزانہ طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو ان کی جان بچ گئی۔ بڑی قیمتی جانیں، ایک شہید ہونے والا جو ہے اس کی اگر آپ رودات معلوم کریں، کوئی لندن سے آ رہا تھا، ایک پوری فیملی، خاندان پورا، لاہور کی ایک ایئر ہوسٹس بیچاری، کوئی ایئر ہوسٹس بیچاری، کوئی جا رہا تھا بائی روڈ، اور پھر وہ جہاز میں بیٹھ گیا، کوئی لندن سے آیا تھا اور کراچی جانے کے لیے بےتاب تھا، اور جہاں ان کے گھر جو تھے، ان کے عزیز جو تھے وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، اور ہر جگہ صفحہ ماتم بچ گئی اور بے چراغ ہو گئے گھرانے جو ہیں۔ اتنا افسوس ہوا ہے، لیکن یہ جو ایک بات اس میں بڑی اہم یہ تھی کہ جو ہمارے پاکستانی جو ہیں بھائی، ادارے جو پاکستان کے ہیں، رینجرز، فوج، پولیس، انتظامیہ، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، سب کے جو اہلکار تھے بہت شدت سے متحرک ہوئے، اور لوگوں نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی وہاں ان سے تعاون کرنے پر۔ یعنی ایک اس قدر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہر گھر جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور اس میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، لوگ دیوانہ وار لپکے ہیں۔ عبداللہ حفیظ صاحب آگئے، یہ جو مدد کی ہے نا جس طریقے سے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور جس طرح افطار لے کے آئے ہیں اہلکاروں کے لیے، اور بس یعنی ایک عجب منظر تھا۔ تو یہ تو بہرحال ہماری قومی روایت ہے، ایسے جذبہ میں دیکھنے کو ملتا ہے، ایک بڑا جذبہ، قدرتی آفت آ جائے تو قومی جذبہ جو ہے وہ زندہ ہوا،
اور اس لحاظ سے جو ہمارے شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے جو پسماندگان ہیں عبداللہ حفیظ صاحب السلام علیکم جی, ترجمان پی آئی اے سر, ان سے ہم تحقیقات میں جو تازہ پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. السلام علیکم سر. ہیلو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ اپنے عبداللہ صاحب کرنے کا. یہ بتائیے کہ کہہ رہا ہوں بہت شکریہ. بس ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جو پی آئی اے کو نقصان پہنچا ہے, اس کے امیج کو نقصان پہنچا ہے, یہ ہمارا سب یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے. اور جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی تلافی تو ہو نہیں سکے گی, نہ ان کا خلاپور ہو سکے گا. آپ یہ بتائیے کہ تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا؟ جی, تحقیقات کے لیے حکومت نے مقرر کر دی تھی ایک ایئرکرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ کو. 4 رکنی انویسٹیگیشن بورڈ تھا, اس نے جائے حادثے کے اوپر 2 دن سے اپنا کام کا آغاز کیا ہوا ہے. آج ان کی تکنیکی معاونت کے لیے ایئر بس کی کوئی 11 رکنی ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی, اور انہوں نے بھی آج رن وے اور کریش سائٹ کا جائزہ لیا اور شواہد وہاں پہ اکٹھے کیے. تو کام انہوں نے باقاعدگی سے شروع کر دیا ہے. پی آئی اے نے اور تمام منسلکہ ادارے جو تھے جیسا سول ایویشن یا کوئی اور جو اس میں آتا ہے, ان سب نے شروع میں یہ بات بول دی تھی کہ ہم اس تحقیقاتی بورڈ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں گے تاکہ وہ صاف اور شفاف طریقے سے اپنی رپورٹ مرتب کر سکے اور اصل وجہ اس حادثے کی معلوم کر سکے. اب پی آئی اے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں جی, پی آئی اے کے ساتھ کوئی تعلق تو جو لیکن یہ پائلٹ ہیں, درخواست ہے, جو اس جہاز کو چلا رہے تھے, ان کے والد کو آپ سے کیوں شکایت پیدا ہوئی ہے؟ سجاد گل صاحب کے والد جو ہیں, اور انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا ہے. کچھ بات دیکھیے, کل رات کو ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی. سی او پی آئی نے خود ان کو فون کیا اور ان سے معلوم کیا کہ وہ کون سی ایسے ان کے عوامل ہیں یا وہ کون سی ان کی خدشات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات بولی. ان کو کسی نے جا کے یہ بتا دیا تھا کہ جی پی آئی اے نے سب ملبہ جو ہے وہ پائلٹ پہ ڈال دیا اور آپ کے بیٹے کے اتنے عرصے کی سروس کو کسی نے ٹوٹلی ڈسریگارڈ کر دیا, اور وہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انشورنس کے پیسے حاصل کیے جا سکیں. اور ساتھ انہوں نے ان کو یہ بات بتا دی کہ جی دیکھیں, اب اس پوری کی چیز کے اندر جو ہے وہ پی آئی اے خود تحقیقات کر رہی ہے جس کی وجہ سے سارا ملبہ آپ کے بیٹے کے اوپر ڈلے گا. وہ کل رات کو ان کے ساتھ بات کر کے ان تمام جو خدشات تھے ان کو بتایا گیا کہ پی آئی اے نے, اور ان اینی کیس پروفیشنلی بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ جب تک تحقیقات نہیں ہوئی آپ کسی قسم کی کوئی رائے مرتب نہیں کر سکتے. ابھی کوئی کہتا ہے کپتان کا کوئی قصور ہے, کوئی کہتا ہے ٹریفک کنٹرولر کا کوئی قصور ہے, کوئی کہتا ہے جی بلڈنگ رستے میں نہیں ہونی چاہیے تھی. تو جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو پائلٹ ایسوسیشن ہے عبداللہ صاحب, جو پائلٹس کی ایسوسیشن ہے, اس کو تحفظات ہیں اس انکوائری بورڈ کے اوپر کہ اس میں جو ماہرین ہیں ان معاملات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے وہ کیوں نہیں ڈالے گئے, دیگر افراد کو آپ نے ڈالا ہے؟ دیکھیں سنیں, 2 چیزیں اس کے اوپر کرنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ جس کمپنی نے یہ جہاز بنایا اس کی 11 رکنی ٹیم اس تحقیقات میں شامل ہوئی ہوئی ہے. اس سے زیادہ تکنیکی مہارت والا کوئی اور گروہ ہو نہیں سکتا اس کام کے لیے. دوسرا یہ کہ ایک بڑا سیدھی حکومت کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ادارہ جس کا کسی بھی قسم کا انٹرسٹ یا سٹیک اس کے ساتھ انوالو ہو سکتا ہے, یعنی فار ایگزامپل اگر پائلٹ ایسوسیشن کو آپ درمیان میں ڈال دیں اور اس کا ایک ممبر ہو اور تحقیقات کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکیں, یا پی آئی کی مینجمنٹ کوئی چیز چھپانے کے لیے اس چیز کے اوپر اثر انداز ہو سکے, تو اس کے لیے انہوں نے شروع سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ کوئی بھی سٹیک ہولڈر اس انکوائری کا حصہ نہیں ہوگا. انکوائری کمیٹی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرے گی. جو چیزیں ان کو ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے, ان کو لاگس چاہیے ہوں گے, ان کو سرٹیفکیشنز چاہیے ہوں گی, لائسنسز کے ریکارڈ چاہیے ہوں گے, مینٹیننس کا ریکارڈ ان کو چاہیے ہوگا, وہ جو مانگیں گے پی آئی اے ان کو پرووائڈ کرے گی. لاجسٹیکل سپورٹ جو چاہیے ہوگی وہ ان کو دے گی, لیکن اس پورے تحقیقاتی عمل میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ غیر جانبداری کا تقاضا یہ ہے. عبداللہ صاحب یہ بتائیں, اس بات کو میں ہر جگہ کے اوپر کہتا ہوں اور یہاں پہ بھی آپ سے گزارش میں اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اس سے ہمارا اپنی ساکھ بہت زیادہ مجروح ہوئی ہے. کوئی ایئر لائن کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کے المناک حادثے سے وہ دوچار ہو یا اس قسم کے غم میں وہ آئے. ہم ایک کمرشل ایئر لائن ہے, ہمارا یہاں پہ ٹرسٹ ایک بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے ایئر ٹریول کے اندر. اگر آپ وہ ٹرسٹ ایک دفعہ کھو جائیں جو آپ نے سالوں کے بعد بنایا ہو اور کسی بھی سیاسی مقصد کی خاطر یا اپنی زیادہ پرسنل گین کی خاطر وہ ٹرسٹ آپ کا مجروح ہو رہا ہو, ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے. ہماری اپنی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ رپورٹ سامنے آ جائے. اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی کوتاہی ہے, کسی کی نشاندہی ہوتی ہے, اس کے اوپر فوراً سے پہلے عمل درآمد کیا جائے تاکہ بعد کی چیزیں سیف ہو جائیں. اور اگر کوئی ایکسٹرنل فیکٹر تھا جس نے اس جہاز کے ساتھ
یہ بتائیے کہ یہ بات اس میں کوئی صداقت ہے کہ اگر پائلٹ کی غلطی ثابت ہو تو تب انشورنس کے پیسے ملیں گے اور اگر پی آئی اے کا کوئی فالٹ نکلے تو انشورنس نہیں ملے گی؟ اس میں کوئی صداقت ہے؟ اس میں ایک رتی برابر کوئی صداقت نہیں. ٹھیک. ایک کریش کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو کہا نا, میں دیکھیں تھوڑا سا اب وہ بتاتا ہوں, 3 بنیادی ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں جو کوئی ایئر کریش کاز کر سکتے ہیں. پہلا ایکٹ آف گاڈ یا کوئی ایسی چیز ہو جائے ایکسٹرنل فیکٹر جو کہ نہیں تھا. فار ایگزامپل آگے سے ہوا بہت تیز آ رہی تھی, ونڈ شیئر آ گیا, اس نے آپ کا جہاز کر دیا, کوئی پرندہ جہاز سے ٹکرا گیا, کوئی تخریب کاری ہو گئی, کوئی اس کے رستے میں آبسٹیکل آ گیا جو کہ فلائی کرتے ہوئے اس نے تباہ کر دیا. دوسرا اس کے اوپر ہوتا ہے کہ مشینری ہے, کوئی تکنیکی مسئلہ ہو گیا, کوئی میکینیکل فیلئر ہو گیا جس کی وجہ سے جہاز کی انٹیگریٹی وہ نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی. اور تیسرا پروسیجرل ایرر ہے کہ جی یہ چیز ہونی تھی, یہ اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر یہ کام کرنا تھا یا یہ ایکشن لینا تھا. نمبر 2 اور نمبر 3 کے اندر کمرشل ایویشن اتنی زبردست انجینئرنگ کی مثال ہے کہ ہر چیز کی بیک اپ کے اوپر ایک نیا بیک اپ ہوتا ہے. ایک پروسیس فیل کر جائے اس کی جگہ دوسرا ٹیک اوور کر لیتا ہے, دوسرا پروسیس ٹیک اوور فیل کر جائے اس کی جگہ تیسرا کر لیتا ہے, اور اگر تیسرا بھی فیل کر جائے تو اس کے باوجود پروسیجرز ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے نا آپ کی, وہ تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز اس پہ بعد میں آتے ہیں. فی الحال جو آپ کا شعبہ اس سے متعلق ایک بڑا اہم سوال ہے جو عادل رحمان صاحب نے ٹویٹ کی صورت میں 3-4 ٹویٹ کر کے پوچھا ہے, بلکہ انہوں نے شکایت کا اظہار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حادثے میں میرے ماں باپ دونوں چل بسے اور بڑا دکھ ہے انہیں, لیکن اس صورتحال میں جو پی آئی اے کا عملہ ہے, جو کمیونیکیشن جنہوں نے رکھنی تھی متاثرین کے ساتھ, ان کا رویہ بڑا کیرلیس ہے, بڑا غیر انسانی ہے. جیسے ہی شفٹ چینج ہوتی ہے دوبارہ سے ہمیں فون آتے ہیں, دوبارہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو باڈیز مل گئی ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا تعلق کیا ہے فلاں رشتہ دار سے, آپ کہاں رہتے ہیں, اور دیگر ان گنت سوالات پوچھے جاتے ہیں جو ہم بار بار 4 دنوں میں بتا کر تھک گئے ہیں. تو وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے کوئی بہتر کمیونیکیشن پیدا کی جائے تاکہ بار بار آپ انہیں دل نہ ان کے دکھائیں ایسے سوالات کر کے. دیکھیں میں ان کے دکھ میں کیا, میرا پورا ادارہ ان کے دکھ میں مکمل طور پر شامل ہے, اور میں اگر خدا نہ خواستہ اس سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا شاید میرے جذبات اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے. میں ان سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پچھلے 2 گھنٹے سے, جب سے میں نے وہ ٹویٹ ان کی دیکھی ہے, وہ ان سے میرا فون پہ رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہمارے کال سینٹر سے بار بار فون کیا جاتا ہے اور وہ فون کر کے وہ ان کی ویل بینگ معلوم کرنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی مزید کوئی مدد, کوئی اسسٹنس ان کو ریکوائرڈ تو نہیں ہے. اگر ان کو یہاں پہ ٹریول کا ایشو ہے تو ہم وہ مینیج کر دیں, اگر کہیں سے ان کو رسپانس نہیں آ رہا تو ہم وہ کر دیں. تو وہ ہم کال کرتے ہیں بار بار, لیکن ان کی اسسٹنس کے لیے جو ان کی ٹویٹ ہے کہ جی بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں, وہ میں ان سے خود بات کر کے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی کس ٹائم پہ ان سے کس سے کیا شکایت ہے, تاکہ اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. دیکھیں اس ٹائم پہ ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے, اور اس سینسٹیو مسئلے پہ ہمیں بھرپور احساس ہے کہ اتنے جذبات کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بہت زیادہ فیل ہو کے لگتی ہیں, اور ہم اس میں بہت حساس ہیں اس معاملے کے اوپر. تو میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں تھوڑی دیر میں اگر آپ کے پروگرام کے بعد میں دوبارہ بات ان سے کرتا ہوں, and I'll try to find out personally کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑے سے پریشان ہیں, اور ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جتنے حادثات ہوئے ہیں ان کی کوئی رپورٹ شائع ہوئی, اس میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, اس کی کوئی تفصیل آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر ایئر کرافٹ کریش کی رپورٹ ہوتی ہے, اور وہ رپورٹ پراپر اتھارٹیز کو مرتب بھی ہوتی ہے. آخری جو 2016 والا تھا اس کی رپورٹ بھی مرتب ہوئی اور حکومت پاکستان میں وزارت ہوا بازی کو دے دی گئی. یہ سوال زیادہ ریلیونٹ ان سے ہوگا بیکاز ہم لوگ ایز یوزر یا آپریٹر ہمارے پاس وہ رپورٹ کا ایکسیس نہیں ہوتا, وہ ریگولیٹر کو دیتے ہیں یا حکومت کو دیتے ہیں اس میجر کے ساتھ کہ کیا غلطی ہوئی اور کس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ رپورٹ ابھی بھی وزارت ہوا بازی کے پاس ہے, انہوں نے ابھی تک پبلش نہیں کی, اور کوائٹ فرینکلی میرا بھی آپ کے ساتھ اس بات کا انتظار رہے گا کہ وہ جلدی سے جلد پبلش ہو جائے. تو تحقیقات ہوتی ہیں, تحقیقات سبمٹ ہوتی ہیں, اور تحقیقات کے اوپر ایکشن بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پبلش کیوں نہیں ہوتی اس پہ میں جواب انفارچونیٹلی نہیں دے پاؤں گا. وہ حکومت زیادہ بہتر طور سے بتا سکتی ہے یا ریگولیٹر زیادہ طور سے بتا سکتا ہے. ٹھیک, عبداللہ حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ تو خیر اب پی آئی اے کے اینڈ سے جو معاملات تھے ان پر انہوں نے جواب دیا نا. جو ٹیکنیکل سوالات جو اس حادثے کے بعد جنم لے رہے ہیں کہ حادثے سے 2 منٹ پہلے کیا کچھ ہوا, جہاز کیسے رن وے سے ٹکرایا, پھر دوبارہ لینڈ کرنے کی کوشش کی, لینڈنگ گیئر پہلے نہیں کھلے بعد میں کھلے, آبادی کا قریب ہونا, اور ان گنت ایسے کئی سوالات. یہ کیپٹن ریٹائر اعجاز ہارون صاحب جو سابق ایم ڈی رہ چکے ہیں, خود بھی پروازیں چلاتے رہے, ان کی خدمت میں یہ سوال رکھیں گے, اور کچھ دنیا بھر سے جو فیڈ بیک آیا اس موضوع پر وہ
بھی آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پی آئی اے کا افسوسناک حادثہ طیارہ 8303 اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. ترجمان پی آئی اے نے پی آئی اے کے حوالے سے اپنے موقف کی وضاحت کی, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز ہارون صاحب نے. آپ ایم ڈی رہ چکے ہیں پی آئی اے کے, ہوا بازی کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ خود بھی جہاز اڑاتے رہے ہیں. ایک امریکن ویلاگر جس نے ایویشن کی کافی ایکسپرٹیز رکھتا ہے, وان براؤن, اس نے ایک 4 ایپیسوڈ پر مشتمل ایک ویڈیو جاری کی اسی حادثے کے اوپر, جس میں اس نے 3-4 سوالات نئے کھڑے کیے ہیں. نمبر 1, وہ بتاتا ہے کہ وہ جو موٹر کھل جاتی ہے انجن کے نیچے, وہ تب کھلتی ہے جب انجن جواب دے جائیں. پھر اس نے طیارے کی جو 3 دفعہ لینڈنگ کی کوشش ہے پہلی اٹیمپٹ میں, اس کے اوپر کچھ سوال اٹھائیں, اور پھر لینڈنگ گیئر کا اس نے ذکر کیا ہے بغیر کوئی ذمہ داری عائد کیے ہوئے. یہ تینوں معاملات عوام کو سمجھانی ہوں کہ ان کی اہمیت کیا ہے, اور یہ سب ایپیسوڈ کیسے ہوا, تو آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے سر؟ دیکھیں, اب اس فلائٹ کے اوپر جتنا ڈیٹا آ چکا ہے سب کچھ, آئی تھنک کافی چیزیں بالکل واضح ہیں کہ یہ جو پورا ایکسیڈنٹ ہے اس کا روٹ کاز جو ہے وہ ہے آف دس کیپٹن کمنگ ہائی. یہ جہاں پہ جب آئے ہیں اپروچ کے لیے تو یہ اس وقت ہائی تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ ہائی اپروچ, حالانکہ ٹاور نے ان کو سجیسٹ کیا 1-2 مرتبہ, بٹ اینی وے ہی کنٹینیوڈ دی اپروچ, ٹھیک ہے. اور وہ ٹھیک ہے, ان کے ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس تھا, وہ تھا, انہوں نے سوچا کہ میں آئی ول بی ایبل ٹو لینڈ. اب وہ جو جب آپ ہائی ہوتے ہیں اور آپ نے نیچے آنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ آپ تھرسٹ لیورز کو آئیڈل کریں کہ بھئی پاور نہیں پروڈیوس ہو تاکہ جہاز نیچے جائے جلدی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نوز ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ جہاز اور نیچے جائے, اینگل ذرا سٹیپ ہو جائے. انہوں نے یہ دونوں ہی کیے ہوں گے اور کیے, اور انہوں نے ظاہر ہے جب آپ نوز نیچے کرتے ہیں تو جہاز کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. اب سپیڈ بڑھنے پہ جو لینڈنگ گیئر کا جو ایشو ہے, یہ مطلب لینڈنگ گیئر میں نا ایک سیفٹی ویلو ہے. وہ سیفٹی ویلو ہے جو کہ 2260 سے اوپر اگر سپیڈ ہو تو وہ لینڈنگ گیئر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے, اب آپ ایک چیز اور بالکل ذہن میں رکھیں وچ از ان دا بیک گراؤنڈ, وہ یہ ہے کہ جب یہ 5 میل پہ تھے تو نارملی 5 میل کا فاصلہ ایک نارمل اپروچ کے اوپر 1 منٹ 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر یہ طے ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کی سپیڈ نارمل جو ہوتی ہے وہ 125-30 اس طرح آپ کی سپیڈ ہوتی ہے. اب آپ 200+ کی سپیڈ پہ آ رہے ہیں, وچ مینس کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ کم ہو گیا اور آپ بڑی تیزی سے آدھے منٹ میں 1 منٹ کی بجائے 30 سیکنڈ تک آ گیا. جی, تو وہ یہ چیز جو ہے اب وہ بھی ہو رہی تھی, تو یہ اس پروسیس میں نیچے آ کے نیچے بھی آ گئے, تیز بھی تھے. انہوں نے جب لینڈنگ ہوگا غالباً تو آپ سنتے ہیں کہ ان کو ریپیٹیٹیو چائم کی آواز آ رہی ہے ان کی آر ٹی کے اندر, تو وہ آئی ہی ہوگی. اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ لینڈنگ گیئر جو ہے وہ ڈپلوائے نہیں ہوا فلی. اگر سادہ لفظوں میں بیان کرنا ہو اس بات کو, تو یعنی وہ ایک تو بہت بلندی پر تھے, پھر جس تیزی سے وہ نیچے آئے تب تک جو سیفٹی پروٹوکول ہوتا ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ اتنی جلدی میں لینڈنگ گیئر کھلے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی آڈیو کال کے بیچ میں جب ان کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ 3 دفعہ بیپ آتی ہے, جو کہ امریکن ایویشن ایکسپرٹس کے مطابق اسی لینڈنگ گیئر کی بیپ ہے کہ جب اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کیا کہ ابھی نہیں, آپ کو وہ مطلوبہ پیمانے پورے کرنا ہوں گے تب لینڈنگ گیئر کھلے گا. کیا یہ صحیح انٹرپریٹیشن ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل ایبسولوٹلی. اب یو سی ان آل آف دس پروسیس, اب لیٹ اس گو ٹو سم ادر تھنگز. یہ چیزیں تو نا پچھلے دنوں میں ڈسکس ہو کے سب چیزیں ہو گئی اور یہ مور اور لیس ویریفائی بھی ہو جائیں گی, مگر اب ہم ایک اور پہلو پہ آئے نا, بیکاز دیکھیں ہم اگر اس جہاز کی ایکسیڈنٹ کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ہمارا مقصد یہ, اٹ از ناٹ اے بلیم گیم کہ وہ کس نے کیا. بھائی ایک چیز ہوئی, اور دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں 90% سے زیادہ ایکسیڈنٹس میں پائلٹ ایرر ضرور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ایک بندہ ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے تو جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کی کوئی غلطی ہوگی یا کوئی چیز ہوگی جس پہ وہ جس کی وجہ سے, ضروری نہیں ہے کہ غلطی ہو, کہ اس وقت انڈر پریشر وہ چیز کر نہیں سکا ہوگا جس طریقے سے کرنا چاہیے, بٹ اس کو یہ کہنا کہ جی پائلٹ ایرر ہے اور بات ختم ہو گئی, نو, دیٹ از ناٹ دا کیس. ہمارا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے میں یہ تیسرا کیس ہے جو ہاٹ اینڈ ہائی کا کریش ہے. ایگزیکٹلی. پہلے 2 میں لوگ
نہیں شہید ہوئے, یہ لوگوں کا مطلب ڈیتھس نہیں انوالو تھی, تو ہم نے ایسے سوچا چلو کوئی نہیں یار, ہمارا جہاز ٹوٹ گیا, مل جائے گا, یہ ہو گیا, ختم ہو گئی بات. بات ساری یہ ہے کہ آپ کا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, آپ کا سیفٹی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, آپ کی اپنی ٹاپ مینجمنٹ کیا کر رہی ہے. جب آپ کا ایک کریش ہوا پنجگور میں, آپ نے کیا کیا, جب گلگت میں ہوا آپ نے کیا کیا. اب آج آپ بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں, اور ہر ایک مطلب ایک سٹینڈرڈ, وہ کہتے ہیں کروکوڈائل ٹیئرز. یہ دو چیزیں سر, اور آپ کی اجازت سے ابھی ایک تازہ خبر ہے اسلام آباد سے, ہمارے کورسپونڈنٹ قمر منور نے رپورٹ کی. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے اب نیا فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم لائے گی جو جدید ہے, ترکی سے لیا جائے گا. حادثے کا انتظار تھا, پھر یہ سسٹم لانچ کیا جانا تھا. اب دیکھیں نا, یہ باتیں تو میں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ یہ وہ سارے پلانز ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 2010 میں ہم نے سائن کی تھی ٹرکی کے ساتھ, جس پہ تو الزام لگائے گئے تھے کہ جی انہوں نے بیچ دی, انہوں نے یہ کر دی. کوئی ایگریمنٹ تو اٹھا کے دیکھتا کہ اس میں کیا چیزیں تھیں بھائی. وہ اب آپ چھوڑ دیں, میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ آئی واز ون پارٹ, اس کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا. دو چھوٹے سے سوال اور پھر شامی صاحب آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں. جب طیارے نے نیچے انجنز ٹچ کیے رن وے کے ساتھ, جس کے 3 نشان نظر آئے جو کہ ہاف وے ڈاؤن کر کے کیے, ابتدا میں نہیں کیا گیا, تو یہ پاسبل ہوتا ہے کہ اس صورت میں اگر نہ دوبارہ اڑایا جاتا, جہاز انجن بند کر دیے جاتے, یہ بھی ایک اپروچ ہو سکتی تھی؟ دیکھیں it could have happened, but the fact is کہ بیلی لینڈنگ جب کرنی ہوتی ہے نا, تو اس کی فل پریپریشن ہوتی ہے. آپ نے ٹاور کو بتانا ہوتا ہے, وہ فوم بچھاتے ہیں, فائر بریگیڈز ریڈی ہوتے ہیں, پیسنجرز کو بتاتے ہیں, ان کو بریس فار امپیکٹ کراتے ہیں, کرو کو بتاتے ہیں. He was not coming for a belly landing. This is confirmed. یہ آدمی کیپٹن سجاد گل ماشاءاللہ جتنے ایکسپیرینس تھے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیلی لینڈنگ کے لیے آئے وداؤٹ پریپریشن اور ایسی اپنے مطلب لینڈنگ گیئر کے بغیر. اور اگر وہ کر رہے ہوتے تو پھر وہ دوبارہ ٹیک آف ہی نہ کرتے, وہ پھر اس کو زمین پہ بٹھا دیتے اور جو بھی ہوتا ہے. بٹ ہی وڈ نیور ہیو ڈن اٹ, ہی واز ناٹ ڈوئنگ دس. اٹ از سم تھنگ وچ جسٹ ہیپنڈ, اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ از بیکاز دا ورک پریشر اینڈ یو نو بیکاز آف his efforts that he was putting in to land this aircraft, جس پہ اس نے خود کمٹمنٹ کر لی تھی. انہوں نے جب کمٹمنٹ کر لی تھی 3000 فٹ پہ کہ نہیں میں کمفرٹیبل ہوں, تو وہ ایک تھوڑا سا ایگو ایشو. دیکھیں دیر آر لاٹ آف. اچھا دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ what was the tower doing? کیا وہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے سارے؟ کوئی بھی آدمی نہیں بولا. وہ کہاں تھے سارے, اور ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیں نا, ہر آدمی نے بیان دیا ہے. آپ یہ دیکھیں ٹاور والوں نے تو بیان جمع کرا دیا, لیکن یہ جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کہاں تھے, آپ نے کیوں نہیں روکا, کیوں نہیں گائیڈ کیا کہ آپ یو کین ناٹ لینڈ, ابھی آپ اوپر جائیں ہوا میں. ہماری ایس او پی ایس ایک پی آئی کا 747 اسلام آباد میں لینڈ کر گیا تھا ود آؤٹ گیئرز. اس کے بعد سٹینڈرڈ ایس او پی تھی کہ ٹاور ول سے چیک گیئرز ڈاؤن 3 گرینز. مطلب وہ ٹاور ہر وقت لینڈنگ کلیئرنس دینے سے پہلے پائلٹ کو کہے گا کہ تم اپنے گیئر دیکھ لو بھائی ہیں یا نہیں ہے. اس کے بعد یہ کب ڈسکنٹینیو ہو گیا, یا اگر نہیں ڈسکنٹینیو ہوا تو یہ کیوں نہیں اس ٹاور, واٹ واز ہی ڈوئنگ, واز ہی ناٹ ان ہز سیٹ, واٹ از ناٹ واچنگ کہ بھئی ایک رن وے کے اوپر جہاز آ رہا ہے, انجن مار کے 2-3 مرتبہ چلا گیا, ٹیک آف کر کے پھر دوبارہ چلا گیا, اور تھرو آؤٹ اپروچ ہی بیٹھا. اپروچ تو کسی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ سے اس کو کچھ بھی نہیں نظر آتا, وہ تو صرف ریڈار اسکرین کے اوپر ایک بلپ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ اس کی کیا ہائٹ ہے, اس کا کیا ڈائریکشن ہے. اور اپروچ نے تو اپنی طرف سے اس کو مطلب جو اسسٹنس یا جو اس کو سجیشنز دے سکتا تھا دیے. بٹ دا فیکٹ از کہ یو سی مائی پوائنٹ از کہ آپ کے ایک چیز ہوئی ہے, ہم بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اب ہم اڑے رہیں کہ جی یہ ہوا اور اس کی وجہ سے ہو گیا, یہ ادھر نہیں ختم ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ who are the people who are responsible for the implementation of all the SOPs. شامی صاحب اجاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ایئر لائنز موجود ہیں جو 3,000 3,500 جو فلائٹس ان کی اڑتی ہیں پر ویک پر. آپ یہ مجھے بتائیے ان کے ہاں اتنا مہلک حادثہ جو ہے کہ اشروں میں نہیں ہوا. سر اس جہاز کی, اس بس کی اپنے جو حادثے کی شرح ہے وہ 0.08% ہے. جہاز پاکستان جو ہماری پی آئی اے ہے اس میں حادثے پہ حادثہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بنیادی خرابی کہیں ہے جس کی شامی صاحب بنیادی خرابی ہے, مگر بات یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہی. ابھی آپ اپنے ہی پروگرام میں اس سے پہلے جو سیشن تھا اس میں آپ نے کچھ باتیں کہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی مطلب ایوری تھنگ از ٹو پولیٹیکل.
ٹھیک ہے, ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پی آئی اے میں اس وقت جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ پی آئی اے کے جو لوگ ہیں وہ آئی تھنک psychologically, mentally, in all respects, they are under a lot of pressure. They are not, PIA is not, PIA people are not running PIA. میں خدا نہ خواستہ کسی ادارے کو یا کسی کو بلیم یا کسی کو رسپانسبل نہیں قرار دینا چاہتا, بٹ دا فیکٹ از کہ آپ کے جو جس کو کہتے ہیں نا جو اسٹیک ہولڈرز جن کا دل و جان خون, ہم لوگ تو پی آئی اے سے بنے ہیں, ہم لوگوں کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وی او اٹ ٹو پی آئی اے. سو یو نو, بٹ اسی طریقے سے جتنے پی آئی کے لوگ ہیں ان کا خون جگر سب کچھ پی آئی میں, بٹ انہیں کہا جاتا ہے یار تم تو بیکار ہو, تم لوگوں نے اس ایئر لائن کو برباد کیا ہے. انہوں نے نہیں برباد کیا ہے, ہمارے سسٹم سے برباد کیا, ہمارے لوگوں نے برباد کیا, ہمارے سیاست دانوں نے برباد کیا, اور جو لوگ کام کرنا چاہتے تھے انہیں کبھی کام کرنے نہیں دیا. یہ تو ایک تو آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ موضوع ہے نا کہ پی آئی اے کی زبوں حالی کیوں, کیسے, کن حالات میں ہوئی, یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے. بیک ٹو دی پوائنٹ سر, ایک اور سوال, کیا یہ جو جناح کالونی تھی یہ جو بہت قریب تھی ایئرپورٹ سے, اگر رہائشی آبادی اتنی قریب نہ ہوتی تو کچھ بچت ہو سکتی تھی؟ کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے, ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دنیا کے تمام ایئرپورٹ, آپ مجھے کوئی ایئرپورٹ بتا دیں کہ جو ایسے ہو جنگل کے اندر جہاں پہ کوئی آس پاس آبادی نہ ہو. آپ نیو یارک دیکھ لیں, آپ ہانگ کانگ دیکھ لیں, آپ ہیتھرو دیکھ لیں, دنیا کا ہر, مینچسٹر کو دیکھ لیں, مینچسٹر میں رن وے سے آدھے میل کے اوپر گھر بنے ہوئے, سب کچھ ہے. بٹ the thing is کہ once you are established اس کا جو پاتھ ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. اور یہ تو ایک بڑا انفارچونیٹ ہے, اس نے بیچارے نے تو کہا نا میرے انجن چلے گئے اب میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں. اب وہ ڈائریکٹ ہی ہوتا ہے جو لیا, اس میں اب راستے میں بلڈنگ آ گئی اور اس کی ٹیل اس کو لگ گئی اور کریش ہو گیا. یہ بس بدقسمتی ہے اور کچھ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ it has nothing to do with these buildings or any of these things. دنیا جہاں میں یہ اس طریقے کی بلڈنگز ہوتی ہیں, دبئی میں دیکھ لیں, کوئی بھی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں پہ آبادی نہ ہو, اور یہ آپ آبادی کو نہیں بلیم کر سکتے. یہ تو وہی ہے نا. اچھا, اب ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے کیونکہ ابھی رپورٹ نہیں آئی, آپ خود ان کیپٹن صاحب کو جانتے ہیں, شہید ہو گئے, بہت انہوں نے کوشش کی, ان کے بارے میں کچھ بتائیے. سجاد گل صاحب کیسے ماہر ہوا باز تھے؟ آپ کپتان کی ایکسپرٹیز, اس کی ایکسپیرینس, اس کے اوپر آپ بالکل شک و شبہ نہیں کر سکتے. اس نے اپنی طرف سے ہر لحاظ سے he did everything that he could do. But again my point is کہ ہم ایئر لائن میں جب پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ہر چیز ان کو بتائی جاتی ہے, پروسیجرز بنائے جاتے ہیں, ہر چیز لکھ کے دی جاتی ہے, ہر پروسیجر کہا جاتا ہے کہ تم پڑھو گے اور کرو گے, پڑھو گے اور کرو گے. بٹ دا فیکٹ از کہ جب یہ لوگ وائلیٹ کرتے ہیں نا, وہ کیوں کرتے ہیں, واٹ از دا ریزن. آپ مجھے ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, ریڈ لائٹ کے اوپر پاکستان کے اندر لوگ رکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں رکتے؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر آپ کہیں اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے, مگر why people don't stop on the red light? Because they know they will not be caught, they are not going to be questioned. تو وہ کہتے ہیں وہ نکل گیا میں بھی نکل جاؤں. تو یہ this is what has to be stopped. We need to stop this. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. شامی صاحب, امید ہے کہ یہ جو رپورٹ آئے گی, جو فرانسیسی ماہرین بھی آئے ہیں, 11 رکنی یہاں بھی کمیٹی بنی ہے, یہ اب پبلک تو کیجئے نا, معلوم تو ہوا کیا. پبلک کر بھی لیں. اصل میں دیکھیے ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اندر کوئی مینوفیکچرنگ پرابلم آ گیا. یہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے پیچھے سے کہ آپ بھی ایس او پی فالو نہیں کرتے. بریک لے لیں, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم طیارہ حادثے کا ذکر کر رہے تھے, ساتھ میں عید کی چھٹیوں کے دوران جو معمول کے ایکسیڈنٹس ہیں, روڈ ایکسیڈنٹس ہیں, ان میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, کئی قیمتی جانوں کو نقصان پہنچا ہے. آج ہی پتوکی میں ایک ریلوے پھاٹک کھلا ہوا تھا, خیبر میل گزر رہی تھی, ایک گاڑی ٹکرائی اس کی زد میں آ کے, کیونکہ ڈرائیور نے احتیاط نہیں کی, اور 4 افراد ایک ہی خاندان کے جان کی بازی ہار گئے. ریسکیو 1122 کے سربراہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ یہ بتائیں, ان سے پوچھتے ہیں, انہوں نے جو اطلاع دی تھی 2818 حادثے ہوئے عید کے دنوں. عید کے دن 2818. اچھا. 3365 لوگ زخمی ہوئے, 27 جان کی بازی ہار گئے, اور 1764 شدید زخمی ہیں. اندازہ کریں, اور اندازہ. زیادہ تر حادثات موٹر سائیکلوں کے حادثات. آپ ابھی تو بتا رہے تھے 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کا معاملہ ہے مال روڈ کا, جیل روڈ کا, نہر کا.
नहर का, लाहौर की से बात हो रही है। सारे अंधे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, और जो यहाँ अरबाब इख्तदार हैं उनकी आंखें नहीं है मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब ये तो एक रिकॉर्ड नंबर नहीं है, एक दिन में या 2 दिन में, ये डेटा जो शामी साहब बता रहे हैं ये 1 दिन का है या ईद के 3 दिनों का है? ये ईद के 2 दिनों का है, और ये आज तक तारीख के अंदर इतना जो है वो नहीं हुआ कि ईद के ऊपर, क्योंकि ईद के ऊपर जनरली लोग अपने इलाकों में चले गए होते हैं पहले दिन के बाद, और रश ही नहीं होता लाहौर में, इतनी नहीं रश नहीं होता, और दूसरी जगहों पे भी इतना रश नहीं होता। बट ये एक अजीब सा फिनोमेना देखा, लगता है जैसे लोग बंद से एकदम बाहर निकले हैं फैमिलीज के साथ, और उसके फैमिलीज के साथ जो है वो बाहर निकले हैं, और उसके बाद ये जो एकदम हादसा हमने इतने देखे हैं 2818 पहले 2 दिन में ईद के, इतना जो है रिकॉर्ड, जी लाहौर में नहीं पंजाब में इतना कभी जो है वो हादसा नहीं हुआ है कभी भी। तो ये बड़ा एक मिनी कोरोना से तो अभी कितने थोड़े से केसेस होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक आप सोचिए कि जो है इस वक्त 1700 जो है 60 से ज्यादा केसेस जो सीरियसली हुए जख्मी, जो कि फिर अस्पताल में दाखिल होने पड़े। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो ट्रैफिक पुलिस के साथ कोई आपका राब्ता होता है कि कोई इन हादसात को कम किया जा सके, कोई कवायद ज़वाबत नाफिज हो सके, क्या ऐसा कोई ऐसी की सूरत है? जी ट्रैफिक वाले भी कोशिश तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन इसके ऊपर आई थिंक हमें एक मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि हम इन चीज़ों को जो है बढ़ते हुए हादसा को कम कर सकें। बिकॉज इस वक्त अगर देखिए सबसे ज़्यादा लोग अगर जख्मी होते हैं वो तो ये इसी वजह से ट्रैफिक हादसा है, और उसमें 80% मोटरसाइकिल की वजह से हैं, जो कि बेचारे इलाज भी नहीं करवा सकते। तो उनके सोचिए क्या गुजरती होगी। तो आप देखें, नहीं मैं तो देखता हूँ जीटी रोड पर लोग 4-4 बच्चे बैठा के जीटी रोड पे जा रहे हैं, लाहौर से गुजरने वाले जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, करीबी जो शहर है 100 साहिवाल जा रहे हैं ना जी, उसमें मुल्तान जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि 80% मोटरसाइकिल के हादसे हैं। जी 80% जो जख्मी होते हैं वो मोटरसाइकिल के सवार। इन 80% हादसात की वजह मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट ना पहनना है या ट्रैफिक कवानीन की दीगर खिलाफ वर्जी है? नहीं जी, हेड इंजरीज तकरीबन 10% होती है। अच्छा। इनमें से जो टोटल जख्मी है उनमें से 10% जो है वो हेड इंजरीज है। लेकिन उसके अलावा आप सोचिए ना, टांग, अगर आपकी टांग टूट गई, आप काम नहीं कर सकते, तो वो भी एक बहुत बड़ी माजूरी है। और अगर 1 साल आप बिस्तरे पे हैं, तो आप सोचिए जो एक वाहिद कमाने वाला घर का है, तो उसके लिए क्या गुजरती है। तो मैं लोगों से अपील जरूर करेंगे कि आप सजेस्ट क्या करेंगे, अमली तौर पर क्या करना चाहिए? इसमें सिर्फ अगर 4 स्टेप ले लिए जाएं तो उससे मैं समझता हूँ 50% हादसा कम हो सकते हैं। एक, इनको बाएं लेन में ले आए, और उसके बाद 50 किलोमीटर से कम स्पीड रखी जाए, दोनों साइड मिरर हो, ताकि आपको पता हो जब लेन बदलनी है तो बगैर देखने, यानी पूरी फैमिली बिठाई हुई बगैर देखे ही आप साइड पर मुड़ना शुरू हो जाए और पीछे से गाड़ी आ रही है तो अगर आप एक मिनट हाँ जी। तीसरा जी, और चौथा जो हमारा हेलमेट का इस्तेमाल तो जाहिर बात है, और वो भी प्रॉपर्ली स्ट्रैप्ड हो, वरना हेलमेट पहनी हो और स्ट्रैप ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो डॉक्टर साहब एक अहम बात तो यह है कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इन्होंने कोई ड्राइविंग सीख कर हासिल किया हो। ये भी वो तो जी 70% के बाद लाइसेंस ही नहीं होता मोटरसाइकिल पे। तो देख लीजिए आप, पता नहीं तो हम क्या तमाशा लगाया हमने, मौत का कुआं बना दिया। अब देखें 70% के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं पहनते, अगर पहनना है तो बगैर स्ट्रैप्स के है, उसके अलावा 50 किलोमीटर से कम पे कुछ चलाता नहीं है, बाएं लेन का कोई ख्याल रखता नहीं है, और इसी वजह से ये जो हादसा हुए हैं 2818 पहले 2 दिनों में, इनमें 80% मोटरसाइकिल हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये नोहा तो हमने पढ़ दिया है, बयान कर दिया है। किसी शख्स को फिक्र है जिन लोगों को वोट देकर यहाँ बिठाया जाता है तख्त पर, लोगों की जान, माल, इज्जत, उसकी हिफाजत उन पे लाजिम है। ऐसे ये बाएं लेन वाला कानून को मुश्किल है इसमें अमल करना? कोई मुश्किल नहीं। ये आप मुझे बताइए किस कानून जगह तो अब कैमरे लग गए हैं, किस कानून ने इजाजत दी है कि आप 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे चलेंगे? सर इस हिम्मत को भी तो दाद देना कि बिठा लेते हैं 6 लोग, और किस उनको तो हम ही कर सकते। बदबख्तों को ये मालूम नहीं है कि वो मौत के सफर पे रवाना हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट। और आप ये देखिए लाइसेंस जो है उनको मालूम ही नहीं है लेन क्या होती है। सही है, ना गाड़ियां चलाने वालों को पता है, ना मोटरसाइकिल चलाने वालों को पता है। सर वक्त खत्म हो गया आज के प्रोग्राम का। नाज़रीन कल मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.